بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کورس کا آج سبق نمبر 6 ہے۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے بقیہ فرضوں کے متعلق پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ہم نے نماز کے شروع کے 3 فرائض کی تفصیل کے متعلق پڑھا تھا۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام یعنی سیدھا کھڑے ہونا، اور نمبر 3 قراءت یعنی قرآن پاک کا پڑھنا۔ ان کے تفصیلی مسائل کو ہم نے کل سمجھا ہے۔ آج کے اس وقت میں ہم بقیہ 4 فرض، رکوع، 1 رکعت میں 2 سجدے، قاعدہ اخیرہ اور سلام پر نماز کو ختم کرنا، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ رکوع کہتے ہیں جھک جانے کو۔ رکوع کی ادنیٰ مقدار اس قدر جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کی سب سے ادنیٰ مقدار ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا بھی نہ جھکے تو اس کی نماز نہیں، اس کا رکوع نہیں ہوگا، تو رکوع نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک اس کا فرض چھوٹ گیا ہے۔ اور رکوع کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قدر جھک جائے کہ سر اور کمر برابر رہے، ہاتھ پسلیوں سے جدا رہے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ یہ رکوع کا سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو جائے کہ رکوع کی شکل ہو جائے، تو پھر سر سے اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ہو جائے گا۔ یہ رکوع کا اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 4 یا 7 مرتبہ یعنی 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 5 پر ہے 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ 1 رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے، اور سجدہ یہ 5 چیزوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 ناک، نمبر 3 دونوں ہاتھ، نمبر 4 دونوں گھٹنے، اور نمبر 5 دونوں پیر کی انگلیاں۔ ان 5 چیزوں کے اوپر سجدہ ہوتا ہے۔ یا اگر ہم دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کو ایک ایک شمار کرے، یعنی ان کو الگ الگ شمار کرے، تو پھر تقریباً 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ لیکن پیشانی اور ناک کا ٹکانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص پیشانی یا ناک کو نہیں ٹکاتا یا دونوں میں سے کسی ایک کو ٹکاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ہو کہ کسی کے پیشانی پر یا ناک پر کوئی زخم ہو یا پھوڑا ہو اور اس کی وجہ سے وہ پیشانی یا اس میں سے ناک پیشانی نہ رکھ سکے، تو اس کی جگہ ناک رکھ دینا کافی ہے، اور اگر ناک پر ہو تو پیشانی رکھ دینا کافی ہے۔ لیکن اگر سجدے کے اندر جو دونوں پیروں کو جو رکھنا ہے تو اتنی دیر رکھنا ہے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے، یعنی اتنی مقدار ٹھہرے کہ جتنے میں وہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے۔ تو یہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار یعنی دونوں سجدے میں پاؤں میں سے کم از کم ایک انگلی بقدر تسبیح واحدہ یعنی سبحان ربی العظیم زمین پر لگنا ضروری ہے۔ اگر اتنی بھی نہ لگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تاہم سجدے میں دونوں پاؤں کو زمین پر اچھی طرح رکھنا اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرنا سنت موقدہ ہے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ اور ایک بات کہ سجدے کا مقام یعنی سجدے کی جگہ پیر رکھنے کی جگہ سے ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ اونچی ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر ایک بالش سے کم ہوں گی تو نماز ہو جائیں گی۔ پھر سجدے میں یہ ضروری ہے کہ سجدہ ایسی چیز پر کرنا چاہیے جو ضمیر ہے اور پیشانی اس پر رک سکے، اور پیشانی زمین پر رکھتے وقت جس قدر زمین سے اونچی ہو آخر وقت تک اسی قدر اونچی رہے۔
اگر کسی ایسی چیز پر سجدہ کیا کہ جس پر پیشانی نہ جم سکے، جیسے روئی کا ڈھیر ہو یا برف کا ٹکڑا وغیرہ، تو درست نہیں، اس لیے کہ روئی کا ڈھیر سجدہ کرنے سے دب جائے گا اور برف کا ٹکڑا گھل کر اس قدر نہ رہے گا جتنا پہلے تھا، اور پیشانی زمین سے اس قدر بلند نہ رہے جتنی رکھتے وقت تھی۔ تو اناج کے ڈھیر پر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح چارپائی اگر خوب کسی ہو کہ سجدہ کرنے سے اس کی بناوٹ کو بالکل حرکت نہ ہو، بدستور اپنے ہاتھ پہ باقی رہے، تو اس پر سجدہ جائز ہے۔ ہاں، اگر چارپائی حرکت کرتی ہو تو پھر اس پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ وہ فرش و تکیہ جس میں روئی بھری ہوئی ہو، اگر سجدہ کرنے سے دبتے ہو تو ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فوم کے قالین یا نرم قالین کے جو دبتی ہو تو ان پر سجدہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر یہ چیزیں پہلے سے خوب دب چکی ہو اور اب بالکل نہ دبے تو ان پر سجدہ جائز ہے۔ سجدے کے مقام کو پیروں کی جگہ سے ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ ہونا چاہیے۔ اگر 8 گز سے زیادہ اونچے مقام پر سجدہ کیا، یعنی ایک بالش سے زیادہ اونچے مقام پر سجدہ کیا تو درست نہیں۔ ہاں، اگر کوئی اسی ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے۔ مثلا جماعت زیادہ ہو، لوگ اس قدر مل کھڑے ہو کہ زمین پر سجدہ ممکن نہ ہو، تو نماز پڑھنے والی کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جس شخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا جائے وہی نماز پڑھتا ہو جو سجدہ کرنے والا پڑھتا ہے۔ یہ شکل آج کل کہیں پیش نہیں آتی، البتہ کبھی کبھار جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پیش آتی ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد لاکھوں کا مجمع طواف کرتا ہے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنا طواف رک کر کھڑے ہو جاتا ہے، تو اب لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہونے کے باوجود جہاں کی تنگی ہوتی ہے اور لوگ سب میں نہیں کھڑے ہوتے، تو اس وقت اگر سجدے کرنے کی جگہ نہ ہو تو پھر سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ چھٹا فرض ہے قاعد اخیرہ میں تشہد یعنی اتحیات کی مقدار بیٹھنا، یعنی اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں اتحیات پڑھ سکے، یہ فرض ہے، اور اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں ہے۔ تو اب قاعدہ اخیرہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اس سے زیادہ مقدار پر بیٹھنا فرض نہیں ہے۔ قاعدہ اخیرہ تمام نمازوں میں خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، ہر ایک میں قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اگر قاعدہ اخیرہ چھوٹ جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب نمبر 7 پر ہے کہ سلام پر نماز کو ختم کرنا۔ اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ نمازی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر دے، یعنی نماز کو اپنے فعلی اختیار سے ختم کرنا، مکمل کرنا، یہ ہے ختم کر دے، اور بعض کے نزدیک یہ نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم کہہ دے یا قبلے سے پھر جائے یا کوئی بات چیت کر لے تو اس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک نماز کے 14 فرائض نہیں بلکہ 13 فرائض ہے، 7 باہر کے اور 7 اندر کے ہیں، تو ان میں سے انہوں نے سلام کو فرائض کی فہرست میں سے نکال کر واجب کی فہرست میں رکھ دیا ہے۔ تو اب چلو، اور آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے کل 14 فرائض ہے یا 13 فرائض ہے، 7 باہر کے فرائض ہے جنہیں ہم شرائط کہتے ہیں، اور 7 اندر کے فرائض ہے جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں۔ اگر باہر کے شرائط نہ پائے جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی،
اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو نماز شروع کرنا صحیح ہوگا، اور اگر نماز شروع کر دی جائے لیکن نماز کے اندر کے فرائض نہیں پائے گئے تو نماز ہی نہیں کہلاتی، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، کہ نماز کا صحیح حصہ، اصلی حصہ نماز کے اندر نہیں پایا گیا۔ تو اب نماز کے ہم نے فرائض کے متعلق پڑھ لیا، کہ ساتھ باہر کے فرائض یہ ہے: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ اور نماز کے اندر کے 7 فرائض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں، یعنی جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھے کھڑے ہونا، نمبر 3 رکوع قرات کرنا، یعنی قرآن پاک کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا، نمبر 6 سلام قاعدہ اخیرہ میں تحیات کی مقدار بیٹھنا، اور نمبر 7 سلام پر نماز کو ختم کرنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل نماز کے واجبات کے متعلق پڑھیں گے، کہ نماز کے واجبات یعنی وہ باتیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔